ہلاکو خان اور خلافت عباسیہ کی پارٹ 9 میں خوش آمدید۔ آخر کار ہلاکو خان نے بغداد کی طرف پیش قدمی شروع کی تھی۔ ابن القمی نے بغداد کی بڑے بڑے لشکروں کو بغداد سے نکال کر سرحدوں کی طرف بیچ کر ایک طرح سے ہلاکو خان کی بغداد پر حملہ آور ہونے کی راہ ہموار کر دی تھی، لیکن ابھی بغداد میں ایسے سالار اور لشکری تھے جو منگولوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور جرأت رکھتے تھے۔ ان میں بغداد کی لشکریوں کا سالار علا فتح الدین داؤد، نائب سالار علا منصور بن احمد، حسام الدین چوکندار، شرف الدین کردی، صالح بن اشرف اور مجاہد الدین ایبک کے علاوہ کچھ دوسرے سالار بھی تھے۔ چنانچہ جب ہلاکو خان کی بغداد کی طرف پیش قدمی کی خبریں پہنچے، تب بغداد کی لشکریوں کی سالار علا فتح الدین نے خلیفہ سے بات کر کے جس قدر لشکر اس وقت بغداد کے اندر موجود تھے، انہیں شہر سے باہر نکالا۔ اس موقع پر ابن القمی کی رائے اس کی مخالف تھی، لیکن فتح الدین اور نائب سالار علا منصور بن احمد نے ابن القمی کی کوئی بات نہ مانی۔ صورتحال کو نازک دیکھتے ہوئے خلیفہ مستعصم نے بھی چپ سادہ لی تھی۔ چنانچہ فتح الدین داؤد اور منصور بن احمد اپنے ساتھی سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر بغداد سے باہر نکلے اور بغداد ہی انہوں نے ہلاکو خان کا مقابلہ کرنے کی ٹان لی تھی۔ ہلاکو خان کی آمد سے پہلے بغداد کی لشکر نے اپنی صورتحال بالکل واضح اور مستحکم کر لی تھی۔ چنانچہ ہلاکو خان جب اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا تو فتح الدین داؤد اور منصور بن احمد کے کہنے پر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے لشکر کو تقسیم کر دیا تھا۔ دونوں طرف سے صفیں درست ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بغداد کی لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ فتح الدین داؤد کے پاس رہا جو لشکریوں کا سالار تھا اور اپنے ساتھ اس نے مجاہد الدین ایبک کو رکھا۔ لشکر کا دوسرا حصہ نائب سالار منصور بن احمد کی کمانداری میں تھا اور وہ اپنے حصے کی لشکر کے ساتھ دائیں جانب تھا، جبکہ صالح بن اشرف اس کی نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ لشکر کا تیسرا حصہ بائیں جانب رکھا گیا۔ اس کی کمانداری شرف الدین کردی کی ہاتھ میں تھی اور حسام الدین چوکندار اس کی نیابت کر رہا تھا۔ منصور بن احمد کے تحت جو لشکر تھا اس میں زیادہ تر عرب شامل تھے۔ فتح الدین اور مجاہد الدین ایبک کے تحت کام کرنے والے لشکر میں زیادہ تر ترک اور کچھ کرد تھے، جبکہ شرف الدین کردی کے تحت کام کرنے والے زیادہ تر کرد اور کچھ ترک بھی شامل تھے۔ اسلامی لشکر نے جب دیکھا کہ ہلاکو خان اب حملہ آور ہونے کی ابتدا کرنے والا ہے، تب فتح الدین داؤد کے کہنے پر بغداد کی پورے لشکر اور سالاروں نے فطرت کو ذبح کر دینے والے کائنات کی کھولتے بحر کی موجوں کی ہولناک تلاطم اور وقت کی بیچ و تاب میں طوفانوں کی شباب کی سی ہلچل برپا کر دینے والے آفاق کے رزاروں کی طرح تکبیریں بلند کیے۔ ان تکبیروں نے بغداد کی لشکر کے اندر ایک نیا جذبہ اور جوش پیدا کر دیا تھا۔ اس موقع پر ہلاکو خان اپنے سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کو حرکت میں لایا اور وہ بغداد کی لشکر پر پناہ کے گھاٹ اتار دینے والے بدبختی کی سایوں تلے لپیٹ کر دینے والے ہولناک موت، آزادی اور بے فکری کی فضاؤں پر ضرب لگاتے اذیت ناک اژدہوں آن دیکھتے خونخوار اندیشوں اور ظالم کی آندھی موجوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے پہلے سپہ سالار علا فتح الدین داؤد نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ ہلاکو خان کی لشکر کی وسطی حصے پر قضاء کی زنجیریں توڑ کر زمین کی عصمت کی حفاظت اور اقتی باسیوں کی تحفظ کا فرض ادا کر دینے والے قیامت بدوش عناصر، صحرائی وقت کی سیلاب میں آگ بونکتے آتش فشاں خون کا غسل دینے والے لا انتہا کرب کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ فتح الدین داؤد کے ساتھ ہی 7 نامور عرب سالار اور بغداد کی لشکریوں کا نائب سالار علا منصور بن احمد بھی حرکت میں آیا اور وہ کلی آستینوں والے عربوں کے ساتھ منگولوں پر گرسنا صدائے تشنگی کی بحر کڑے کر دینے والے تقدیر کی ہولناک عذاب، قضاء کی بنور میں زخموں کی حروف، درد کی الفاظ کڑے کرتے وحشی خون اشام جری اور نڈر پاسبانوں اور قرمانی کی سرابوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس کے بعد شرف الدین کردی کی کمانداری میں بایا حصہ بھی حرکت میں آیا اور وہ بھی منگولوں پر آندھیوں کی بے اما فتنہ گری
برق و شر کی رقص، موت کی تاریکیوں میں آسمان پر گمن ڈالتی ہواؤں کی تمانچوں، بحر کی ہیجان خیزیوں اور چٹانوں کو توڑتے طوفان کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ بغداد کی نواح میں ایک ہیجان اور طوفانی کی پیت سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بغداد کی لوگ سہمے خوب زدہ تھے، اس لیے کہ بغداد کی لشکر کی تعداد ہلاکو خان کی لشکر کے مقابلے میں نہ ہونے کی برابر تھی۔ اس بنا پر لوگ خوف زدہ تھے کہ ان کا لشکر جو ہلاکو خان کی راہ روکنے کے لیے بغداد سے نکلا ہے وہ ہلاکو کی لشکر کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، لہٰذا اسے پاسپائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جب ایسا ہوگا تو ہلاکو خان نہ جانے بغداد کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، ان کا کیا حشر کرے گا۔ لیکن وقت اور فطرت کی تقاضے کچھ اور ہی فیصلے کر چکے تھے۔ بغداد کی نواح میں مسلمانوں اور منگولوں کی ٹکرانے کے باعث بے جہت غموں کی طوفان مرگ کا کھیل کھیلتے، افریت نفرتوں کی اداس رویتیں، بدنصیب شوریدہ کاری، سسکیوں اور آہوں اور چیخوں کا حشر، گرد کی گھونگھٹ میں چھپے کیڑی لمحوں کی انقلاب، غیر شنیدہ سوالات اور غیر پسندیدہ آرزوئیں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ رزمگاہ کے اندر بے توقیر کرتے جذبے، بے بس گمنام آرزوئیں، ویرانیاں، موت کی سناٹوں کی انبار، خون رتوں کی یلغار، مرگ بدوش ساعتیں، سوگ برے لمحات اور دکھ کی تاریخ کی بے رحم بدبختیاں ناچ اٹھی تھی۔ منگول یہ خیال کر رہے تھے کہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا لشکر بالکل چھوٹا اور مختصر سا ہے اور بہت جلد وہ انہیں کاٹ کر رکھ دیں گے، لیکن یہاں صورتحال کچھ مختلف دکھائی دے رہی تھی، اس لیے کہ عرب سالار منصور بن احمد کی کمانداری میں کھلے آستینوں والے عرب پیبری صداؤں کی تکبیروں میں غیظ و غضب کی طغیانیوں کی طرح منگولوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان کی لاشوں کی بساط بچھانے لگے تھے۔ وقت کی لمحوں کو اپاہج کر دینے والے ترک موت کا عجیب رقص شروع کر چکے تھے، اور جسموں کو لخت لخت کر دینے والے کرد منگول کی لشکر کی صفوں کے اندر گھس کر ان کی ہمت اور جواہ مردی کی تنابیں کاٹتے جا رہے تھے۔ میدان جنگ میں اس وقت نہ کوئی عرب رہا، نہ کوئی کرد، نہ ترک، نہ ایرانی، نہ تورانی، کچھ بھی نہ تھا، بس صرف وہ مسلمان تھے، اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہ یک زبان اور یک قوم بن کر منگولوں کے سامنے نہ گرنے والے دیوار بن چکے تھے۔ اس کی بات فطرت کی عناصر نے دیکھا، مسلمانوں کے مقابلے میں منگولوں کی حالت دیمک زدہ، درد بام ہلاکت، دشت کی سپاک، ماضی کی راہ گزر کی ویرانیوں، کڑوے لمحوں کی نا آسودگیوں کی سی ہونا شروع ہو گئی تھے، یہاں تک کہ جب فتح الدین داؤد، منصور بن احمد اور دوسرے سالاروں نے اپنے حملوں میں تیزی اور شدت پیدا کی، تب مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی لشکر کے مقابلے میں ہلاکو خان کی لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور منگول بھاگ کھڑے ہوئے۔ جس وقت منگول بھاگے، اس وقت مسلمانوں کے اندر ایک نا اتفاقی اور نفاق پیدا ہوا۔ وہ اس طرح کی منگول جب شکست اٹھا کر بھاگے، تب کچھ لشکریوں اور چھوٹے سالاروں نے ان کا تعاقب کرنا چاہا۔ بڑے سالاروں میں سے مجاہد الدین ایبک نے بھی اس کی تائید کی کہ منگولوں کا تعاقب کرنا چاہیے۔ ایسا وہ اس لیے کر رہے تھے کہ ماضی میں چونکہ منگولوں نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا تھا، لہذا تعاقب کر کے مسلمان ان کا قتل عام کرنا چاہتے تھے۔ لیکن بڑے سالاروں میں سے فتح الدین داؤد، منصور بن احمد، شرف الدین کردی، حسام الدین چوکندار اور صالح بن اشرف نے اپنے لشکریوں کو منگولوں کا تعاقب کرنے سے منع کیا، لیکن اس شور شرابے میں ان کی ایک نہ سنی گئی۔ مجاہد الدین ایبک کی کمانداری میں مسلمان لشکریوں نے منگولوں کا تعاقب کرنا شروع کر دیا، جس کی بنا پر بڑے سالاروں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ بس یہی مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی تھی، اس لیے کہ جب منگولوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے انہیں شکست دے کر ان کا تعاقب شروع کر دیا، تب وہ جانتے تھے کہ ان کی لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ مسلمانوں کی آگے آگے بھاگتا رہا اور دوسرا ایک لمبا چکر کاٹ کر مسلمانوں کی پشت کی طرف آیا اور پشت کی طرف سے ایسا جان لیوا حملہ کیا کہ ان گنت مسلمانوں کو انہوں نے کاٹ کر رکھ دیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک واٹس ایپ پر شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے۔